بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا روزہ اور ایک بچے کی بھوک اور پیاس، شدت کی گرمی۔ کون تھے وہ اللہ والے جن کو اس بچے کی ماں دھتکار دیتی تھی؟ آئیے سنتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعہ۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عراق میں ایک ایسا خاندان آباد تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے تو نہیں نواز رکھا تھا، لیکن پھر بھی اتنا ضرور تھا کہ وہ اچھی طرح گزر بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں کیا تھا۔ شوہر جو کچھ کما کر لاتا وہ اتنا ہوتا کہ اسی وقت استعمال ہو جاتا، پھر وہ لوگ اپنے خرچے کے لیے بچے ہوئے پیسے رکھ لیتے تاکہ آگے جا کر وہ پیسہ استعمال ہو سکے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کے اندر اپنی عبادت کا جذبہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ رمضان قریب آتا تو اس میں مکمل روزے بھی رکھتے، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ ان کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ یعنی دروازے پر جب کوئی سائل فقیر آتا تو اسے خالی ہاتھ لٹا دیتے، اور بیوی یہ کہتی کہ ہم ان کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بھکاری لوگ دروازے پر آ کر کبھی آٹا، کبھی روٹی، کبھی پیسے، کبھی کپڑا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عورت کہتی کہ ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں؟ کل ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو کون ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کیا یہ فقیر؟ غرض کہ وہ مذاق اڑاتی اور کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روپیہ پیسہ دیا ہے وہ ہمارے لیے دیا ہے۔ شوہر سمجھانے کے لیے بیوی سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اگر تم کسی پر خرچ کر دو گی تو کیا برا ہے؟ نیک بخت اس طرح کسی فقیر کو جھڑکتے نہیں ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہاں تو تم کون سا بہت زیادہ کماتے ہو؟ اتنا تو کماتے ہو کہ ہم پر ہی خرچ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ خیر، وہ چپ ہو جاتا۔ وہ کبھی بھی مال کی زکوٰۃ نہ دیتی، کبھی بھی صدقہ خیرات نہ کرتی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ان کا نور نظر تھا، ان کا لخت جگر تھا۔ دونوں میاں بیوی ہر ماں باپ کی طرح اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی تربیت بہت اچھے انداز میں کر رہے تھے، لیکن وہی بات کہ جو کچھ سیکھا بچے کو بھی وہی سکھایا گیا۔ بچہ روز دیکھتا کہ باپ تو کام پر چلا جاتا ہے، لیکن ماں نماز بھی پڑھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں رکھتی ہے، لیکن یہ کیوں ایسا کرتی ہے؟ جب بھی کوئی سائل دروازے پر آتا ہے، روٹی مانگتا ہے تو اسے دفع کر دیتی ہے، جھڑک دیتی ہے۔ میری ماں ایسا رویہ بھکاری کے ساتھ کیوں رکھتی ہے؟ لیکن وہ کبھی ماں سے سوال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ ماں سے کچھ کہے گا تو اسے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اب رمضان کریم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تمام مسلمان روزے رکھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ رمضان کا چاند دیکھا اور ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا، وہ دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تمہیں بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ یہ روزے کا مہینہ ہے اور پورے 30 روزے ہوتے ہیں، اور مسلمان پر فرض ہے، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا، اگر تمام مرد اور عورتوں پر فرض ہیں رمضان کے روزے تو پھر میں بھی روزہ رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، تم تو بہت چھوٹے ہو، ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری طرح کے بچے روزے نہیں رکھتے۔ ہاں یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، لیکن ابھی تم بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا، آپ نے ہی تو کہا ہے ہر مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض ہے، تو پھر میں بھی تو مرد ہوں نا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ہاں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب روزہ رکھنا، اور ویسے بھی تم جانتے ہو اس وقت موسم گرم ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، تم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، تمہیں پیاس لگے گی۔ لیکن وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، یہ پہلا رمضان ہے جس میں میں خود سے خواہش کر رہا ہوں، اور جب بچہ خواہش کرے تو اسے روزہ رکھنے دینا چاہیے۔ جب بیٹے نے بہت ضد کی تو آخر کار ماں مان گئی۔ رات میں وہ اپنے والد کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے گیا، پھر آ کر سو گیا۔ وہ بہت خوش تھا، خوشی کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب ماں نے اسے تہجد کے وقت جگایا تو وہ اٹھ گیا۔ ماں نے کہا، لگتا ہے خوشی سے سوئے نہیں ہو۔ جی ہاں امی جان۔ پھر اس نے تہجد پڑھی اور اپنی ماں کے ہاتھوں سے سحری کھائی، پھر سحری کی دعا پڑھی۔ آج اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ وہ پہلا روزہ رکھ چکا تھا، وہ بچہ زندگی کا سب سے بہترین کام کر رہا تھا۔
ایسا اسے لگ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ وہاں پر جا کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، قرآن پاک پڑھا اور اپنے بابا کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس کی والدہ بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، پھر وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح کے وقت تو اسے روزے کا پتہ نہیں چلا، لیکن جب دوپہر ہوئی وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی، اتنی گرمی تھی کہ انسان کی جان ہی نکل جائے، یعنی وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جائے۔ جب بڑوں کی حالت خراب ہو رہی تھی تو وہ تو کمسن بچہ تھا، اس نے اس بات کا اظہار کسی سے نہیں کیا کہ اس کا سر گھوم رہا ہے۔ اس کے والد نے کہا، بیٹے کیا تم میرے ساتھ مسجد چلو گے نماز پڑھنے کے لیے؟ اس نے کہا، نہیں، میری ہمت نہیں ہو رہی، امی جان کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی اس کا سر چکرا رہا تھا، پھر وہ خاموش تھا، صبر کر رہا تھا، اور روزے کا نام ہی صبر ہے، برداشت ہے۔ بہرحال اب عصر کا وقت شروع ہوا۔ اس کے والد کو کچھ کام آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ روزہ نہیں کھول سکوں گا، اور تم ماں بیٹے اچھی سی افطاری بناؤ اور روزہ کھولو۔ بیٹے نے کہا، اماں آج میں بہت اچھی سی افطاری کروں گا، میرے لیے آج میری پسند کے کھانے پکائیں۔ وہ خوش ہوئی، ہاں جو تم کہو گے میں وہی بناؤں گی۔ ابھی وہ اپنے بیٹے سے بات ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی کہ کوئی اللہ کا بندہ جو اس سائل کو افطار کروائے، جو اس کا پیٹ بھر دے۔ وہی آواز جو اس عورت کو چبھتی تھی، وہ اسی فقیر کی آواز تھی۔ وہ بولی، بھکاری بن کر یہاں آ گئے، اور فقیر کو ڈانٹنے لگی۔ بیٹے کو افسوس ہوا کہ روزے کی حالت میں میری ماں نے ہر اچھا کام کیا، لیکن کیا یہ اچھا عمل ہے کہ ہم کسی کا دل توڑیں، دل آزاری کریں؟ اگر وہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے تو اسے دھتکار کر بھگا دیں، اس کی بے عزتی کریں۔ فقیر تو چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی بات بہت بری لگی۔ قدرت جوش میں آ گئی۔ اللہ کا قہر اب برسنے والا تھا، کیونکہ اس عورت نے بہت برا کر دیا تھا، اور نہ جانے کب سے اس فقیر کے ساتھ یہ برا سلوک کرتی آ رہی تھی۔ لیکن آج تو وہ روزے سے تھی، اور روزے میں اس طرح اللہ کے بندے کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بچے کی حالت تو پہلے ہی خراب ہو رہی تھی، وہ تو برداشت کر رہا تھا، اپنی کیفیت کو سنبھالنا چاہ رہا تھا، پر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے سے بھی سنبھال نہ پایا۔ اس نے بس اتنی آواز دی، ماں، اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ماں روکتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اپنے بیٹے کے پاس۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا، کیا ہوا بیٹے؟ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ چلانے لگی کہ اے میرے رب، یہ کیا غضب ہو گیا؟ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں ہے، میں اکیلی تنہا عورت اسے کہاں لے کر جاؤں گی؟ وہ بچے کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی، اور پھر بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تم پانی پی لو، تمہارا روزہ ہے، شدید گرمی جو پڑ رہی ہے تم سے برداشت نہیں ہوئی، تمہیں لو لگ گئی ہے، بیٹا تم پانی پی لو، کل روزہ رکھ لینا۔ بیٹے نے کہا، نہیں ماں، میں روزہ نہیں توڑوں گا، آدھے دن کا روزہ تو گزر چکا ہے، اب آپ میرا روزہ مکمل ہونے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ بیٹے کی سانس کیا رکی، ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسے کون سی خطا ہو گئی کہ آج پہلی بار میرے بیٹے نے روزہ رکھا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے بتا اے رب، میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے؟ وہ عورت رو رہی تھی اور بول رہی تھی، یا رب ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ میرا بیٹا روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، بھوکا پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، کہیں میں نے فقیر کو ڈانٹا تھا تو ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے بیٹے پر یہ آفت ٹوٹ پڑی؟ یا اللہ تو نے مجھے یہ جو کچھ دیا، جتنے پیسے میرے پاس اس وقت ہیں، سب میں اس فقیر کو دے دوں گی۔ مجھے میرے بچے کی زندگی چاہیے، میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دے۔ یا اللہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے، یہ نہ رہا تو میں بھی نہیں رہوں گی، یہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ تو شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ وہ سمجھی اس کا شوہر ہے، لیکن شوہر نہیں تھا، یہ تو کسی بابا کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا دروازہ کھولو۔ اور اس وقت جو بھی اس کے گھر پر آتا وہ اسے مسیحا سمجھتی اور کہتی، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو اور یہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ وہ اس بات کو کبھی بھی ماننا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔
اور پھر وہ بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیٹے کے پاس آئے۔ وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی سانسیں تو جیسے مکمل طور پر رک چکی تھیں۔ ہاں، شاید وہ مر چکا تھا، اب اس کا واپس اس دنیا میں آنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن وہ اللہ جو اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے ولی، اس کے قریبی بندے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، انہوں نے کہا ممکن نہیں کسی بشر کا، کسی جاندار کا اس دنیا میں واپس آنا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کن فیا کن کہہ دے تو دنیا بن جائے، بندہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کو جلا مل جاتی ہے، بندہ اس دنیا میں لوٹ آتا ہے۔ لیکن اس کے حکم سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو نئی زندگی دے دے۔ اس کے بعد اس نورانی چہرے والے بزرگ نے آنکھیں بند کیں اور دونوں ہاتھ اس طرح ملا لیے جس طرح دعا کرتے ہیں۔ آنکھیں اشکبار تھیں، آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دعا کرنے لگے، اے اللہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے جاہ و جلال کا واسطہ، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، بے شک زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب تیری ہی محتاج ہے، تیری ہی تابع ہے، تیری ہی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن روز محشر میں تمام مخلوق کو تو ہی اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ اس دکھیاری ماں کی آہ سن لے، یہ تجھ سے معافی مانگتی ہے، اب وہ عمل نہیں کرے گی جس سے تو ناراض ہوا۔ میری آزمائش پوری ہوئی، اب یہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گی، اب یہ کسی کا دل نہیں دکھائے گی، اب یہ کسی فقیر کو اپنی غرض سے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گی۔ اور وہ بزرگ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگ رہے تھے۔ کون تھے وہ؟ نہیں پتا، لیکن وہ ایسے دعا مانگ رہے تھے جیسے یہ دکھ ان کا اپنا ہو۔ اللہ کو منا رہے تھے، اللہ کو راضی کر رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے بیٹے کی آنکھ کھلی۔ ماں نے اپنی بیٹے کو دیکھا، اس کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹے نے پوچھا، ماں اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے روزہ افطار کرنا ہے۔ بچہ اس طرح اٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ماں مسکرانے لگی۔ اس نے کہا، ہاں بیٹا، افطار کا وقت ہو گیا ہے، اب مل کر روزہ کھولیں گے۔ اللہ والے سے کہا، حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اس بزرگ نے کہا، نہیں، میں جس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو سنبھالو اور آئندہ کسی فقیر کو گھر سے خالی ہاتھ نہ لٹانا، صدقہ خیرات کرتی رہنا، رمضان کریم میں زکوٰۃ ضرور دینا۔ اپنے مال کو پاک کرو، جس طرح روزہ رکھ کر اپنے جسم کو پاک کر رہی ہو، اسی طرح مال کی پاکی صدقہ خیرات ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کسی کی کیا مدد کروں۔ تم کسی کی مدد کرو گی تو سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اور وہ سب کی امداد کرتا ہے۔ تمہارے پاس اس کی مدد آئے گی، خیال رکھنا۔ کبھی بھی کسی فقیر کا اب دل نہ دکھانا، کبھی بھی انہیں دھتکارنا نہ، انہیں بے عزت نہ کرنا، ورنہ اب اللہ تم سے ناراض ہو گئے تو مانیں گے نہیں۔ اب تمہاری آزمائش ختم ہو گئی۔ ماں نے بیٹے کا روزہ کھلوایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ! بھوک اور پیاس کیا چیز ہے! اللہ کی محبت میں انسان تو نہ جانے کتنے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ والے ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کو راضی کیا۔ اللہ کی محبت میں اس دنیا میں آئے، اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔